اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر. صدق اللہ العظیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم نہ ہو جانا ان کافروں کی طرح، وقالوا لاخوانہم، جو کہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین پر چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، او کانوا غزا، یا وہ کسی جہاد میں ہوں، کہتے کیا ہیں، لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ماتو، نہ وہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ وہ مارے جاتے. اچھا، یہ کلام ہے ان منافقین کا. قرآن نے ان کو کفار ہی کہا ہے کہ جو بھائی ہمارے جنگ میں گئے، قتال میں گئے، اور کسی وجہ سے ان کو شہادت نصیب ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ تو وہ مرتے اور نہ مارے جاتے. لیجعل اللہ، کہ اللہ بنا دے، ذالک حسرتن، یہ حسرت، یہ افسوس، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، فقط ان کے دلوں میں افسوس پیدا کرنے کے لیے یہ ساری باتیں کرتے ہیں. تو موت، اگر تم گھر میں بیٹھے ہو یا قتال میں بیٹھے ہوئے ہو، جیسے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے، ساری زندگی وہ جہاد میں، قتال میں لگے رہے، لیکن وہاں پہ ان کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، اور بستر پہ ان کو جو ہے موت آ گئی. واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ زندہ کرنے والا ہے اور مارنے والا ہے، اس سے پتہ ہے حکمتیں ساری، کب کسی کو زندہ رکھنا ہے، کب کس کو موت دینی ہے، یہ اللہ کے اختیار قدرت میں ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم مارے جاؤ اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد کرتے ہوئے، او متم، یا مر جاؤ، یعنی یا مارے جاؤ، قتل کر دیے جاؤ، یا مر جاؤ، لمغفرۃ من اللہ، بخشش ہے اللہ کی طرف سے، مغفرت ہے، ورحمت، اور رحمت، خیر، یہ بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں، یعنی جو مال ساری زندگی بندہ اکٹھے کرنے میں لگ جاتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے بندے کو شہادت نصیب ہو جائے. وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر وہ مارے جائیں، وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر جاؤ، او قتلتم، یا مار دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ کے حضور ہی تم سب کو اکٹھے کیے جانا ہے، سب نے وہیں پہ جمع ہونا ہے، کوئی مر جائے، کوئی مار دیا جائے، سب کو اللہ کے حضور جمع کیا جانا ہے. فَبِمَا رَحْمَتٍ، اب یہ ایک بہت ہی پیاری آیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو سلیم القلب بنا کر بھیجا. ایک کمپنی، ایک رعایا، ایک گھر کے سربراہ، ایک لیڈر کو اسی طرح کا نرم دل ہونا چاہیے. اللہ فرماتا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اور آپ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اور آپ اللہ کی رحمت سے، لِنْتَ لَهُمْ، ان کے لیے نرم دل ہیں، یعنی جتنے بھی آئے لوگ، مسلمان ہوں، کافر ہوں، منافق ہوں، آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم دل ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ تنخو ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل والے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سب آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، آپ کے پاس بیٹھتے نہ، آپ کے کمپنی سے، آپ کی صحبت سے یہ بیزار ہو کر اٹھ جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، حضور ان کو کوئی دوبارہ کوئی بات نہ کریں، تو اللہ فرماتا فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان سے درگزر کیجیے، ان کو معاف کر دیجیے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش کیجیے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ،
اور امور میں ان سے مشورہ کیجیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ صحابہ کرام کی ایک مجلس شورا بنائی ہوئی تھی اور ان سے مشورہ کرتے تھے کسی بھی معاملے میں۔ یہی بات ہوئی جب یہ پتہ چلا کہ کفار کا لشکر ادھر مکے میں حملہ کرنے کے لیے آ گیا تو حضور نے مشورہ فرمایا لوگوں سے، اور پھر کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر تو نہیں قتل ہو سکتے، یہاں پر بیٹھے بیٹھے ہمیں تو شہادت جو ہے وہ مطلوب ہے، شہادت مقصود و مطلوب مومن۔ تو پھر حضور اپنے حجرہ انور میں گئے اور پھر آپ وہاں سے زرہ پہن کر آئے۔ تو جب صحابہ نے دیکھا تو ان کو ان کے اثرات نظر آئے، تو کہا کہ نہیں، فرمایا نہیں، جب اللہ کا نبی کسی چیز کی ٹھان لے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، بس جب آپ کسی چیز کا عزم مصمم ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر توکل رکھیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، تم ہی غالب رہو گے۔ وَإِن يَخْذُل لَّكُمْ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَن ذَا الَّذِي، کون ہے وہ، يَنصُرُكُمْ، جو تمہاری مدد کرے، من بعد ہی، اس کے بعد۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اگر اللہ چھوڑ دے تو اس کے سوا تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو ایمان والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، سمجھ لے ذرا، غل اور گل یہ دو ورڈ ہیں۔ غل ہوتا ہے کسی مال غنیمت میں کوئی خیانت کرنا، کوئی چیز اس میں سے چوری کر لینا، نکال لینا، اور غل ہوتا ہے دل کا کینہ اور بغض۔ وما كان لنبی، اچھا اب جب وہ مال غنیمت حاصل ہوا تو کچھ منافقین نے نعوذ باللہ حضور پر بلیم کیا کہ انہوں نے مال غنیمت میں سے کچھ چوری کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے، اب دیکھیں جب نبی کی ناموس کی بات آئے تو پھر اللہ چپ نہیں رہتا، اللہ اس کو کھول کے بیان کرتا۔ وما كان لنبی، اور نبی کی یہ شان نہیں ہے ان یغل، کہ وہ مال غنیمت میں سے کچھ لیں، کچھ چوری کریں۔ ومن یغل، اور جو اس کو چوری کرے گا، یأتی بما غل، وہ اس کے ساتھ آئے گا جو اس نے چوری کیا ہوا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ تو یہ عام انسان کے لیے بھی یہی ہے، کوئی مال میں کوئی خیانت کرتا ہے تو وہ مال قیامت والے دن اس کے گلے کا توق بن جائے گا، اس مال کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر وہ پورا پورا دے گا ہر ذی نفس کو جو اس نے کمایا۔ وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کہ جس نے اتباع کی اللہ کی خوشنودی کی، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جس نے اپنی زندگی بسر کی، کیا وہ اس کے برابر ہے؟ کمن باء بسخط من اللہ، جو لوٹا اللہ کا غصہ اور اللہ کا غضب لے کر، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، یہ جو اللہ کی رضا کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم درجات عند اللہ، ان کے لیے اللہ کے ہاں درجات ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو وہ کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اور تحقیق اللہ نے احسان کیا، علی المؤمنین، مومنین پر۔ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اس نے ان میں رسول مبعوث کر دیا، من انفسہم، جو کہ ان کی نسل میں سے تھا، یعنی انسان ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ نے اتنی نعمتیں بندے کو دیں، اتنے احسان کیے، لیکن کسی بھی کرم پر، احسان پر اللہ نے جتلایا نہیں ہے۔ لیکن اس کی قبضہ قدرت میں جو سب سے بڑی چیز تھی وہ تھے نبی مکرم شفیع معظم مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ جب وہ اس نے اس کائنات میں بھیجی تب اللہ نے احسان جتلایا، کہ اللہ کہتا ہے اللہ نے تم پر من کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا، مومنین پر احسان کیا، اس نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر اس قرآن کی آیات، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب سکھاتے ہیں، والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، جبکہ یہ اس سے پہلے لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے۔ عرب پتہ بدو تھے، جاہل سارے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو ان کو شعور کی نعمت، حکمت ملی، تلاوت قرآن پڑھنا سکھایا آپ نے۔ اولما اصابتکم مصیبت،
تو کیا جب تمہیں کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے، قد اصبتم مثلیہا، جبکہ تم اس سے 2 گنا مصیبت انہیں پہنچا چکے تھے. غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے. بدر میں مسلمان کفار کو احد کے مقابلے میں 2 گنا مصیبت پہنچا چکے تھے، اور جب ان پر کوئی آفت آئی، کوئی مصیبت آئی، کل تم، تو تم کہتے ہو انا ھذا، یہ کیا ہو گیا، یہ کہاں سے آ گیا. کل، کہہ دیجئے، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنی وجہ سے، اپنے نفسوں کی وجہ سے جو آئی ہے. تم اللہ کے نبی کی بات مانتے، وہ مورچہ نہ چھوڑتے، تو تمہیں یہ بھی جو آزمائش اور یہ مصیبت آئی، یہ تم پر بھی نہیں آنی تھی، جبکہ اس سے پہلے تم اللہ کی مدد کے ساتھ اسب تم مثلیہ، اس سے 2 گنا مصیبت کفار کو پہنچا چکے تھے، اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کیسے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وما اصابکم، اور جو تمہیں آزمائش مصیبت پہنچی، یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن 2 گروہ، 2 جماعتیں آپس میں آمنے سامنے تھی، قتال کر رہی تھیں، فباذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ، ولیعلم المؤمنین، تاکہ وہ مومنین کا پتہ لگا سکے، مومنین کو معلوم کر سکے کون قلب کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. ولیعلم الذین نافقوا، اور وہ جان سکے منافقین کو، اور منافقین یہ وہ عبداللہ بن ابی، وہ جو 300 کا گروہ لے کر مسلمانوں کی جماعت سے نکل گیا. اب جب 1000 کے لشکر میں سے 300 جائیں گے تو باقیوں کے قدم بھی کچھ لڑکھڑائیں گے کہ واللہ عالم کیا معاملہ ہے، تو ان کی ہمت بھی کمزور پڑے گی، جیسے پیچھے ذکر آ چکا، حتی اذا فشلتم وتنازعتم، تاکہ وہ جان لے کہ منافقین کون ہے. وقیل لہم، اور جب ان سے کہا جائے، تو جب وہ جماعت چھوڑ کر جا رہے تھے تو کچھ صحابہ نے، کچھ لوگوں نے ان کو کہا، وقیل لہم، جب ان سے کہا جائے، تعالوا، آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو، او ادفعوا، یا دفاع ہی کر لو. بھئی اگر وہ مدینہ کی طرف حملہ ور ہو گئے تو وہاں پر تو تمہارے اہل و عیال بھی ہیں، تمہاری بیوی بچے بھی ہیں، تو اگر قتال کر لو، قتال نہیں تو ایٹ لیسٹ دفاع ہی کر لو. قالو، تو وہ کہنے لگے، لو نعلم قتال، کہنے لگے لو نعلم، ہم جانتے اگر قتال واقعی ہونے والا ہے، لتبعناکم، تو ہم لازمی تمہاری پیروی کرتے ہیں. یہ تو نورا کشتی ہے، یہ کچھ نہیں ہونے والا، یہ کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوگی. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اور یہ اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابلے میں. یہی منافقین کی نشانی ہوتی ہے، وہ بین ہوتے ہیں، لیکن اس دن اللہ فرماتا ہے یہ کفر کے زیادہ قریب تھے. یقولون، وہ کہتے ہیں، بافواہہم، اپنے منہ سے، ما لیس فی قلوبہم، اپنے دلوں سے نہیں کچھ کہتے، دلوں میں کچھ اور ہے، منہ پر کچھ اور ہے. واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، ان کی چھپی ہوئی چیزوں سے اللہ بخوبی واقف ہے. الذین، وہ لوگ، قالوا، جو کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے یہ کہتے ہیں، لو اطاعونا، اگر یہ ہماری بات مانتے، ہماری اطاعت کرتے، ما قتلوا، تو یہ مارے نہ جاتے. یعنی ہم بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ بھی بیٹھے رہتے، نہ قتال کرتے، تو ان کی بھی جانیں بچ جاتی. تو موت تو اللہ جانتا ہے، گھر میں بیٹھے بھی بستر کے اندر بھی آ جاتی ہے، اور نہ آئے تو جہاد والے میدان پہ بھی نہیں آتی. کل، کہہ دیجئے، فدرؤوا عن انفسکم الموت، ان سے کہہ دیجئے، فدرؤوا، تو کرو ہاں دور، عن انفسکم، اپنے جان سے، اپنے اوپر سے، الموت، موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ان سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت ٹال کر دکھاؤ نا. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، یہ وہی آیت جو سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھی، ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، قتال کرتے ہوئے چلے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو. ولا تحسبن الذین، اور ادھر بھی دیکھیں الفاظ کے ذرا سے رد و بدل کے ساتھ آیت آئی ہے، ولا تحسبن الذین، اور تم نہ گمان کرو ان لوگوں کو، قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، مار دیے جائیں، امواتا، مردہ نہیں کہنا انہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں انہیں بڑا احسن رزق دیا جا رہا ہے. فرحین، اور وہ خوش ہیں، بما آتاہم اللہ، جو ان کو اللہ نے عطا کیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، جو اللہ نے اپنا فضل ان کو عطا کیا، وہ اس پر بہت خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشخبریاں، خوشی منا رہے ہیں، بِالَّذِينَ، بسبب ان لوگوں کے، لم يلحقوا بہم، جو ان کے ساتھ ملے نہیں، من خلفہم، ان کے پیچھے سے. یعنی یہی تھا نا کہ وہ پیچھے سے کوئی اگر اور آ جاتا، اس کو بھی شہادت نصیب ہو جاتی، تو اس کو بھی اللہ کے یہاں احسن رزق ملتا. تو اس نسبت سے وہ زیادہ خوش وقتی میں ہیں. اللہ خوف علیہم، یہ کہ ان کو نہ تو کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی حزن، نہ کوئی غم.
یستبشرون وہ خوش ہیں، خوشخبری ہیں، بنعمت من اللہ اللہ کی طرف سے نعمتوں کی، وفضل اور اللہ کے فضل کی، یہ ان کے لیے خوشخبری ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بے شک جو اللہ ہے، لا يُضِيعُ نہیں ضائع کرتا، اجر المؤمنین مومنین کا اجر، وہ کہاں جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دی ہوں، اس کے دین کی اقامت کے لیے، جد و جہد کے لیے، دین کو بلند کرنے کے لیے، اس کا نام بلند کرنے کے لیے اپنی جان دی، اللہ اس کو پھر جانے کتنے گنا انعام عطا کرتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔